قربانی کے حصے داروں میں اگر کوئی شخص حرام آمدن والا شریک ہو گیا تو سب کی قربانی برباد ہو جائے گی، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اجتماعی قربانی میں اعلان لکھ کے لگانا چاہیے کہ بھائی حرام آمدن والے شرکت نہ کریں، یا السلام علیکم میرے بھائیو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے بھائیو، جو لوگ جوئے وغیرہ کے پیسے جیتتے ہیں اور اس سے قربانی کرتے ہیں، مطلب کہ حرام پیسوں سے قربانی کیا جائز ہے؟ اس مسئلے کو جاننے کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کے اس بیان کو پورا سنیے گا۔ بیان پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کہ ہر آنے والا نیا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اچھا، قربانی کے حصے داروں میں اگر کوئی شخص حرام آمدن والا شریک ہو گیا تو سب کی قربانی برباد ہو جائے گی، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اجتماعی قربانی میں اعلان لکھ کے لگانا چاہیے کہ بھائی حرام آمدن والے شرکت نہ کریں، یا پہلے سے سیٹ اپ بنانا چاہیے کہ ایک الگ سے ایسی گائے ہو جو صرف حرام آمدن والوں کا اس میں حصہ ہو، تاکہ اس میں قربانی ہو ہی نہیں، وہ گوشت ذبح کر کے ویسے ہی غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ بعض مدارس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے سے جو ہے نا کچھ حصے ایسے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لیکن اگر آپ گھر کی گائے لائے ہیں یا ویسے کسی گائے میں حصہ لے رہے ہیں اور اس میں کوئی حرام آمدن والا آ گیا، لیکن اگر آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے تو پھر شریعت نے ہمیں بلا وجہ کے تجسس کا حکم نہیں دیا۔ یہ ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے میں حلال کماتا ہوں، بس اس کی زبان پر اعتماد کرنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اب آپ نے کہیں اجتماعی قربانی میں حصہ لیا، اب یہ نہیں کہ آپ اپنی گائے کے بارے میں تحقیقات کرتے پھرنے اس میں حرام تو ہے کہ نہیں ہے۔ وہ گناہ پھر انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اجتماعی قربانی کا انتظام کیا۔ اگر انہوں نے خود سے جان کر کسی حرام والے کو شامل کر دیا تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو آپ کو اگر جب تک پتہ نہیں ہے تو شریعت میں یہی حکم ہے، اب ہمو ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے واضح نہیں کیا ہے تو ہم اچھا گمان ہی رکھیں گے اس میں۔ دیکھ لیں میرے بھائی، اگر قربانی کے حصے داروں میں کوئی حرام مال والا داخل ہو گیا، اگر اس نے حصہ ڈال لیا ہے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں جب حصے وغیرہ ڈالتے ہیں تو پہلے دیکھ لینا چاہیے، اور جب تک ہمیں ایک انسان کا پتہ ہی نہیں کہ یہ حرام کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا، اور ہم پہلے اس پر کہہ دیں کہ نہیں یہ حرام کما رہا ہے، تو وہ غلط بات ہے۔ تو یا پھر آپ اگر گھر کی گائیں یا کسی بھی جگہ حصہ ڈال رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حرام کماتا ہے، تو پھر شریعت نے ہمیں تجسس کا عمل نہیں دیا کہ اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں حلال کماتا ہوں تو ہمیں اس چیز پر کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کا گناہ انہیں پر ہوگا جنہوں نے اجتماعی قربانی کی ہے، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر کسی حرام کمائی والے کو شامل کر دیا تو ان کو ہی گناہ ہوگا۔ اور جس چیز کا ہمیں نہیں پتا تو اس چیز کا ہم اچھا گمان ہی رکھیں گے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اگر بیان پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ۔ مجھے اجازت دے، اللہ حافظ۔